سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور پیدا فرمایا تو ایک وعدے کے ساتھ اور ایک معاہدے کے ساتھ بھیجا۔ وعدہ یہ لیا گیا تھا اور معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اس کے علاوہ کسی کو نقصان یا نفع کا مالک نہ سمجھا جائے گا۔ اللہ نے جو معاہدہ فرمایا اور جو وعدہ لیا وہ ایک مرتبہ کا لینا کافی تھا، چونکہ اللہ تعالی اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرنے والے، کرم فرمانے والے مہربان ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ بندوں کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے کتابوں کو نازل فرمایا، صحیفوں کو نازل فرمایا۔ اس کی شکل ایک یہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پر کوئی آسمانی کتاب کو رکھ دیتے اور اس زمانے کے لوگوں کو کہہ دیتے کہ جاؤ اس کتاب کو لے کر آؤ، پڑھو اور سمجھو، اور جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں توریت کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، توریت کے اندر ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے۔ تو جب اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ طور کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ توریت کو رکھ دیتے اور بنو اسرائیل کو کہتے ہم نے توریت کو رکھ دیا ہے اور اس کے اندر کھلے کھلے احکامات ہیں، تم جاؤ اٹھا کر لے آؤ اور جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرو۔ خود قرآن شریف اپنے بارے میں کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن شریف کے اندر ہر چیز کا بیان تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کو احد کے پہاڑ پر یا سینا کے پہاڑ پر یا کسی اور پہاڑ پر غار حرا وغیرہ میں رکھ دیتے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ جاؤ یہ قرآن کے پارے رکھے ہیں اور انہیں لے آنا، سمجھنا اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر لینا۔ لیکن اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ رہا ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بعض بغیر کتابوں کے تو بھیجا ہے، ہر نظر پیغمبر پر اللہ نے اپنی کتاب کو نازل نہیں فرمایا۔ یہ 4 کتابیں ہیں، 4 پیغمبروں پر نازل ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں پر نازل فرمائے، لیکن ہر نبی صاحب کتاب نہیں تھا۔ نبیوں کو بغیر کتاب کے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی ہے، بغیر پیغمبر کے نہیں آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین سمجھ کا نام، اپنی چالاکی کا نام، اپنی عقل کے استعمال کا نام نہیں ہے۔ قرآن شریف وہ نہیں جو ہم سمجھیں
یا آپ سمجھیں قرآن شریف کا معنی اور قرآن شریف کا مفہوم اور قرآن شریف کا مطلب وہ ہے جسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ہے. توریت کا معنی اور توریت کا مفہوم اور توریت کا مطلب وہ نہیں جسے بنو اسرائیل نے سمجھا. انجیل کا معنی اور انجیل کا مطلب وہ نہیں جسے عیسائیوں نے سمجھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھایا وہ اس کا معنی اور مطلب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھایا توریت کا وہ مفہوم ہے. عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی اس کا معنی اور مطلب ہے. دنیا میں کوئی عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے اور کوئی کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنے دل اور اپنے دماغ سے کوئی بات کہتا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر کتنی صحیح کیوں نہ ہو لیکن شریعت اسے قبول نہیں کرتی. حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن شریف کی تفسیر اپنی عقل سے اور اپنے فہم و فراست سے کرتا ہے، اگر وہ صحیح بھی ہو جائے تو اس کو ایک گناہ ہوگا اور اگر غلط ہو جائے تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا. کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کے ساتھ نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا. کوئی کتاب پیغمبر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. توریت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر مکمل نہیں ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور قرآن شریف عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہے. سوال یہ ہے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے. قرآن شریف کے معنی سمجھنے میں، مطلب سمجھنے میں، مراد سمجھنے میں، تفسیر سمجھنے میں اگر کوئی دشواری پیش آتی حضرات صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہو جاتے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے ہم نماز پڑھیں؟ آتوا الزکاۃ، زکات دو. زکات دینے کا طریقہ کیا ہے، مقدار کیا ہے، کب دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے؟ عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے. کسی آیت کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں شبہ ہوتا، عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شبہ کا ازالہ فرما دیتے. اب سوال یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، اب امت میں انتشار پیدا ہو جائے، امت میں افتراق پیدا ہو. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور پیدا فرمایا تو ایک وعدے کے ساتھ اور ایک معاہدے کے ساتھ بھیجا. وعدہ یہ لیا گیا تھا اور معاہدہ یہ کیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اس کے علاوہ کسی کو نقصان یا نفع کا مالک نہ سمجھا جائے گا. اللہ نے جو معاہدہ فرمایا اور جو وعدہ لیا وہ ایک مرتبہ کا لینا کافی تھا، چونکہ اللہ تعالی
اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرنے والے، کرم فرمانے والے مہربان ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ بندوں کی ہدایت کے لیے آسمانوں سے کتابوں کو نازل فرمایا، صحیفوں کو نازل فرمایا۔ اس کی شکل ایک یہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پر کوئی آسمانی کتاب کو رکھ دیتے اور اس زمانے کے لوگوں کو کہہ دیتے کہ جاؤ اس کتاب کو لے کر آؤ، پڑھو اور سمجھو، اور جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جہاں توریت کا ذکر فرمایا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، توریت کے اندر ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے۔ تو جب اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ طور کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ توریت کو رکھ دیتے اور بنو اسرائیل کو کہتے ہم نے توریت کو رکھ دیا ہے اور اس کے اندر کھلے کھلے احکامات ہیں، تم جاؤ اٹھا کر لے آؤ اور جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرو۔ خود قرآن شریف اپنے بارے میں کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے قرآن شریف کے اندر ہر چیز کا بیان تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن شریف کو احد کے پہاڑ پر یا سینا کے پہاڑ پر یا کسی اور پہاڑ پر غار حرا وغیرہ میں رکھ دیتے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ جاؤ یہ قرآن کے پارے رکھے ہیں اور انہیں لے آنا، سمجھنا اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر لینا۔ لیکن اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون یہ رہا ہے، اللہ نے پیغمبروں کو بعض بغیر کتابوں کے تو بھیجا ہے۔ ہر نظر پیغمبر پر اللہ نے اپنی کتاب کو نازل نہیں فرمایا۔ یہ 4 کتابیں ہیں، 4 پیغمبروں پر نازل ہوئی اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں پر نازل فرمائے، لیکن ہر نبی صاحب کتاب نہیں تھا۔ نبیوں کو بغیر کتاب کے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن کوئی کتاب بغیر نبی کے نہیں آئی ہے، بغیر پیغمبر کے نہیں آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دین سمجھ کا نام، اپنی چالاکی کا نام، اپنی عقل کے استعمال کا نام نہیں ہے۔ قرآن شریف وہ نہیں جو ہم سمجھیں یا آپ سمجھیں۔ قرآن شریف کا معنی اور قرآن شریف کا مفہوم اور قرآن شریف کا مطلب وہ ہے جسے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ہے۔ توریت کا معنی اور توریت کا مفہوم اور توریت کا مطلب وہ نہیں جسے بنو اسرائیل نے سمجھا۔ انجیل کا معنی اور انجیل کا مطلب وہ نہیں جسے عیسائیوں نے سمجھا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھایا وہ اس کا معنی اور مطلب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمجھایا توریت کا وہ مفہوم ہے۔ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی اس کا معنی اور مطلب ہے۔ دنیا میں کوئی عالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے اور کوئی کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنے دل اور اپنے دماغ سے کوئی بات کہتا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر کتنی صحیح کیوں نہ ہو لیکن شریعت اسے قبول نہیں کرتی۔
حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن شریف کی تفسیر اپنی عقل سے اور اپنے فہم و فراست سے کرتا ہے، اگر وہ صحیح بھی ہو جائے تو اس کو ایک گناہ ہوگا، اور اگر غلط ہو جائے تو اس کو ڈبل گناہ ہوگا۔ کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کے ساتھ نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا۔ کوئی کتاب پیغمبر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر مکمل نہیں ہے، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور زبور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور قرآن شریف آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ قرآن شریف کے معنی سمجھنے میں، مطلب سمجھنے میں، مراد سمجھنے میں، تفسیر سمجھنے میں اگر کوئی دشواری پیش آتی، حضرات صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہو جاتے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیسے ہم نماز پڑھیں؟ آتوا الزکاۃ، زکات دو۔ زکات دینے کا طریقہ کیا ہے، مقدار کیا ہے، کب دینا چاہیے، کن کو دینا چاہیے؟ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ کسی آیت کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں شبہ ہوتا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شبہ کا ازالہ فرما دیتے۔ اب سوال یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، اب امت میں انتشار پیدا ہو جائے، امت میں افتراق پیدا ہو جائے، کوئی مسئلہ درپیش ہو اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو حضرات صحابہ کرام نبی کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے، پیغمبر کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع ہوا کرتی تھی، حواریین حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف رجوع ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے، آج اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اور یہی مسئلے کا حل نہ جاننا ہمارے پورے فساد کی بنیاد ہے، پورے معاشرے کے بگاڑ کی جڑ ہے۔ آج ایک آدمی یوں کہتا ہے مجھے جوا کھیلنے میں مزہ آتا ہے، شرابی یوں کہتا ہے شراب پینے میں لذت ملتی ہے، چور یوں کہتا ہے کہ چوری کرنے کے اندر لطف آتا ہے، داڑھی مڈانے والا یوں کہتا ہے کہ داڑھی مڈا چہرہ مجھے اچھا لگتا ہے، نمازی کہتا ہے کہ میرا جی نماز میں نہیں لگتا، ایک عادت سی ہو گئی ہے اس لیے جاتا ہوں، آخر وقت میں کوشش کر کر پہلے نکل جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کسی سنیما گھر میں سنیما دیکھنے والے کو سوتا ہوا، لیکن آپ چلے جائیں جمعہ کی مجلسوں میں اور جمعہ کے خطبات میں بہت بڑا طبقہ سو کر اپنے وضو کو توڑ کر بغیر وضو کے نماز 7 دنوں میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ کر چلا جاتا ہے۔ اس کو اس بات کی بھی تمیز نہیں کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے در پر جا رہا ہوں، اپنے وضو کو باقی رکھوں، اپنے وضو کے ساتھ نماز پڑھوں۔ نہ روزے میں دل لگ رہا ہے، نہ تلاوت میں لذت مل رہی ہے، نہ تہجدوں میں مزہ آ رہا ہے، بس ایک رسم چل پڑی ہے، ایک عادت لگ چکی ہے اور ایک مزاج بن چکا ہے کہ جیسے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھنٹہ بجانے والی گھڑی جب اس کی سوئی 12 پر جاتی ہے تو 12 بجا کر چلی جاتی ہے، اور ایک پر وہ سوئی جاتی ہے 1 گھنٹہ بجا کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ گھڑی کو پتا نہیں ہے کہ اب کتنے بجے ہیں اور کتنے گھنٹے بجنے ہیں۔ ایک آٹومیٹک مشین ہے اور ایک خودکار آلہ ہے جو کرتے چلا جا رہا ہے۔ جمعہ میں آئے اور کوے کے ٹھونگ مار کر چلے گئے، رمضان میں آئے کلام پاک کی 6666 آیتوں کو ہم نے سنا اور چہرے پر بال نہ آ سکا، اور افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے
اور سحری کے دسترخوان پر ہم بیٹھے، وعدہ کیا اللہم لکا سمتو وبکا آمنتو، تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لے آئے، داڑھی مڈانا بند نہیں ہوا، ٹی وی ناچ گانا بند نہیں ہوا، فحاشی بند نہیں ہوئی، گالیاں بند نہیں ہوئی، حرام کا کاروبار بند نہیں ہوا۔ آخر ایک چور کو چوری میں جو مزہ آتا ہے اور ایک زانی کو زنا میں جو لذت ملا کرتی ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن میں وہ مزہ کیوں نہیں آیا کرتا جو حضرات صحابہ کرام قرآن سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے، نمازوں میں انہیں لطف ملا کرتا تھا۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ اگر بیمار کو بیماری کا پتہ لگ جائے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اس ہفتہ نہیں اگلے ہفتہ، اس ماہ نہیں اگلے ماہ، علاج تو کرا لے گا اور موت کے منہ میں جانے سے بچ جائے گا۔ لیکن جو بیمار اپنی بیماری کو نہ سمجھے اور جو مریض اپنے مرض کو نہ سمجھے اور جو وہ کر رہا ہے اس کو وہ کمال سمجھے، ایک اندھا اپنے اندھے پن کو کمال سمجھے، ایک لنگڑا اپنے لنگڑے پن کو فن سمجھے اور ایک جاہل اپنی جہالت کو کمال سمجھے، تو اس کی تباہی اور اس کی بربادی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ داڑھی مڈانے والا داڑھی مڈا کر شان سمجھے، داڑھی کی تراش خراش کرنے والا، داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کرنے والا یہ ہے کہ عین دین پر میں عمل کر رہا ہوں۔ نماز کو چھوڑنے والا یہ سمجھے کون سا گناہ میں نے کیا جو مجھے نماز کو پڑھنا ہے۔ شب برات کے اندر تاخ راتوں میں خرافات کرنے والا، بدعتیں کرنے والا، لیٹے مجا کر دعا کرنے والا، ایک کام میں نے خدا کو راضی کرنے کے لیے ایجاد کر دیا تو کون سا گناہ کر دیا، تو پھر تباہی اور بربادی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ جو مریض اپنے مرض کو سمجھتا ہے، حکیم کی طرف رجوع ہوتا ہے، ڈاکٹر کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کا علاج ممکن ہے۔ اور جو مریض اپنے مرض کو نہیں سمجھتا، آخر کار وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ہم ایسے مریض ہیں کہ قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے، ان کے دلوں میں بیماری آ چکی ہے۔ کیا ہے وہ بیماری؟ وہ بیماری یہ ہے نماز کو چھوڑ رہے ہیں، نماز کو چھوڑنے کی نحوست کا ان کو علم نہیں، داڑھی مڈا رہے ہیں، داڑھی مڈانے کے وبال کا ان کو علم نہیں ہے، اور بے پردہ خواتین کو فاحشہ عورتوں کی طرح بازاروں میں بھیج رہے ہیں اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج کا انہیں علم نہیں۔ قرآن نے خود کہا جس کو یہ مرض ہو جاتا ہے اور جس کو یہ گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے اور جس کو ان معصیتوں کی بیماری لگ جاتی ہے اور ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا، تو خداوند قدوس نے خود کہا فزادہم اللہ مرضا، اللہ دن بدن لمحہ بلمحہ ان کی بیماری کو اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ میرے نماز کے چھوڑنے سے، میری داڑھی کے خشخشی رہنے سے، میرے گھر میں ناچ گانا ہونے سے، میرے گھر میں بے حیائی آنے سے، میرے گھر کے اندر گناہوں کا داخلہ ہونے سے کیا انجام ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ اس کے مرض کو اضافہ کرتا چلے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں یہ ہے ان کے دل پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دماغ پر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی، جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے صحت کو مانگتے ہیں، اللہ سے جنت کو مانگتے ہیں، اللہ سے دولت کو مانگتے ہیں، اللہ سے کپڑوں کو مانگتے ہیں، اللہ سے بنگلوں کو مانگتے ہیں، اللہ سے مقدمہ کی خلاصی کو مانگتے ہیں، ایک دعا ضرور مانگ لینا، مولا ہمارے دل کے پردے کو چاک کر دینا، ہمارے کانوں کے پردے کو ہٹا دینا، ہمارے دماغ کے پردے کو ہٹا دینا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک انسان کو 100 مرتبہ اسے جو ہے برین ٹیومر ہو جائے، بلڈ کینسر ہو جائے، ایڈز کی بیماری لاحق ہو جائے، ممکن ہے کہ اس بیماری سے وہ شفا یاب ہو جائے گا، ممکن ہے اس بیماری سے اور اس لعنت سے وہ چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے دل اور جس کے دماغ پر، جن کے کانوں پر اور جن کے آنکھوں پر ضلالت کا پردہ پڑ جاتا ہے، گمراہی کا پردہ پڑ جاتا ہے، 100 کینسر
اس بیماری کے سامنے شرما جاتے ہیں، 100 برین ٹیومر اس مرض کے سامنے شرما جاتے ہیں، 100 ایڈز کے امراض اس بیماری کے سامنے شرما جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا کہ مولا جہاں تو نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، یہ دولت بھی دے دینا، ہدایت سے مالا مال کر دینا۔ ہم نے ایمان نہیں مانگا تھا، ایمان دے دیا، مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدم رکھنا اور خاتمہ بھی ایمان پر پروانا۔ ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے آج اس بیماری کا بھی کوئی احساس نہیں ہے، اس بیماری کا کوئی شعور نہیں ہے۔ جبرن نماز پڑھتے ہیں، جیسے کسی قیدی کو قید میں ڈال دیا گیا اور اس کے ہاتھ میں جھاڑو کو دے دیا گیا اور اس کے سامنے برتنوں کو رکھ دیا گیا اور اس کے سامنے کپڑے دھونے کے لیے گندے کپڑوں کو رکھ دیا گیا۔ قیدی چاہتے نہ چاہتے ہوئے کپڑوں کی صفائی کر رہا ہے، برتنوں کی صفائی کر رہا ہے اور جو ہے جھاڑو دے رہا ہے، اس کا دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے لیکن وہ کام کر رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارا دل نہ نماز میں لگتا ہے، نہ روزے میں لگتا ہے، نہ تلاوت میں لگتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ملاقات فرمائے۔ ہم بھی شب برات میں اشتاق راتوں میں لیٹے بن کر دعائیں کرتے ہیں، خوب ایکٹنگیں کرتے ہیں، خوب ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، خوب دعاؤں کا، اللہ کی عبادتوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایک صحابی تھے اللہ کے حبیب پاک آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کیا تم نے رات میں تہجد پڑھی تھی؟ فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھی تھی۔ فرمایا اس کے بعد تم نے دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھایا بھی تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا بھی تھا۔ تم نے دعا کرتے وقت تمہارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گر بھی گئے تھے؟ اور فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہوا۔ فرمایا تم نے جو رویا ہے، اللہ کے فرشتے جو آسمان میں رہتے ہیں تمہارے رونے نے ان فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ اگر تم صبح تک روتے، وہ فرشتے روتے روتے تمہارے رونے کو تھمانے کے لیے آسمان سے زمین پر اتر کر آ جایا کرتے تھے۔ یہ عبادتیں تھی، یہ دعائیں تھی، یہ تہجدیں تھی، یہ رکوع اور یہ سجدے تھے۔ ہمارے دعاؤں نے اور ہماری دل کے رونے نے فرشتوں کو رلا دیا تھا۔ آج یہ ہے کہ دعا کرنے والا رو رہا ہے اور مقتدی اسے دیکھ رہا ہے، امام مقتدی کو دیکھ رہا ہے، تماشا بنا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی اپنے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی اولیاء اللہ کے واقعات کو سنتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ ایسے ہے جیسے کوئی بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہو، کسی جانور کے سامنے ڈھول کو بجایا جا رہا ہو۔ نہ لباس بدل سکتا ہے، نہ چہروں پر ہماری داڑھی آ سکتی ہے، نہ ہمارا معاشرہ بدل سکتا ہے۔ اسی مسجد کے اندر شب برات کی عشاء میں، شب برات کے بعد فجر کی نماز میں ہم نے ایک بہت بڑی اجنبی مخلوق کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ مسجد ایسے علاقے میں نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی مارکیٹ لگا ہوا ہو یا سپر بازار لگا ہوا ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ محلے کے وہ بالغ مسلمان تھے جو صرف شب برات کے مہمان بن کر آئے تھے، اور پھر جو رخصت ہوئے ظہر میں 50% تعداد گھٹ گئی اور پھر عصر میں 75% تعداد گھٹ گئی، اور جب 16 تاریخ آئی شعبان کی فجر کی نماز میں اسی مسجد میں سب مصلی تھے، جبکہ 15ویں شب کے اندر پوری مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے میرے بھائی؟ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لانا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اپنے آپ میں بدلاؤ لانا کیوں نہیں چاہتے؟ قرآن ہمارے اوپر اثر انداز کیوں نہیں کر رہا ہے؟ قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن لرأیتہ، لو انزلنا ھذا القرآن، ہم نے اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا۔ تیرا دل پہاڑ سے زیادہ سنگ ہو گیا، تیرا دل پہاڑ سے زیادہ سخت ہو گیا۔ کیوں نہیں بدلتا بھیڑی لباس کو؟ کیوں نہیں بدلتا یہودی چہرے کو؟ کیوں نہیں بدلتا عیسائی چہرے کو؟ اس چہرے کے ساتھ نبی کے پاس جا کر حوض کوثر کا تو پانی
نہیں مانگ سکتا ہے، دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، جورو اور بچے اور کارخانے اور فیکٹری کے باس کو خوش کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ عمر تیری ڈھل چکی ہے، بڑھاپے میں جا چکا ہے، جورو تیری مایوس ہو چکی ہے، اولاد تیرے جنازے کا انتظار کر رہی ہے، اب بھی نبی کا چہرہ نہیں بنے گا، قبر میں جانے کے بعد نبی کا چہرہ بنے گا، اب بھی تیرے جسم سے بھیڑی چماروں کتوں کا لباس نہیں اترے گا، قبر میں جانے کے بعد یہ لباس کیا تو اپنائے گا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ قرآن نے کہا مومن کی شان تو یہ ہے، مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ قرآن شریف جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تفیض من الدم، ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے رواں دواں ہو جاتے، بنڈل فلموں کے سامنے جاسوسی ناولوں کو پڑھ کر، ٹی وی کے ناٹک اور ٹی وی کے ڈراموں کو دیکھ کر تیرا دل تنگ ہو جاتا ہے اور تیرا دل نرم پڑ جاتا ہے، تیرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل پڑتے ہیں، ایک سیریل کے دیکھنے کے بعد دوسرے سیریل کے دیکھنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اور جس دن سیریل نہیں دیکھتا اس دن تیری نیند نہیں آتی، کسی ضروری کام سے بھی چلا جائے، جب تک واقعے کو سن نہیں لیتا ٹیلی فون کے ذریعے سے تجھے چین نہیں آتا۔ ایسی بے چینی قرآن کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ایسی بے چینی نماز کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تیرا کوئی باپ منسٹر کام نہیں آئے گا، منسٹروں سے کوئی دشمنی نہیں، وزیروں سے کوئی ہم نے ناتا توڑ نہیں رکھا ہے، مالداروں سے ہمیں کوئی کھار نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے غلام بنو، ایک اللہ کے پجاری بنو، ایک اللہ کے سامنے پیشانی کو ٹیکنے والا بنو، ایک منسٹر کے ہڈیاں کھانے والے جو تم لالچی کتے بنے ہوئے ہو، اس میں کا 10واں حصہ اللہ کی غلامی کر کر دیکھو، اللہ تمہیں وقت کا ولی نہ بنائے تو پھر پوچھنا۔ ایک بات اور ایک مالدار، ایک ماروڑی کو کھگانے کی جو کوشش کیا کرتے ہو، اس میں ذرہ برابر اللہ کو بھگانے کی کوشش کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو دوڑ کر آ، میں سینے سے لگا لوں گا، اور تو سینے سے لگ جائے گا، زبان تیری ہوگی، کلام میرا ہوگا، کان تیرے ہوں گے، قوت سماعت میری ہوگی، آنکھ تیری ہوگی اور دیکھنا میرا ہوگا، زمین تیری، آسمان تیرے، ستارے تیرے۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ تیری اجازت سے سورج طلوع ہوگا، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ شمس تبریز تو بنے گا، اور تیری عصر کی نماز قضا ہونے کو ہوگی تو تو سورج کو حکم دے گا، سورج تو بھی اللہ کا ایک غلام ہے اور میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں، دیکھ جہاد میں مصروف رہنے کی وجہ سے میری نماز قضا ہونے جا رہی ہے، قیامت کے دن سورج میں تیرا دامن پکڑوں گا، کچھ لمحوں کے لیے تو رک جانا۔ زمین گواہ ہے، سورج کو بولنے کی طاقت ہوتی اور سورج کو ہماری بات سمجھنے کی قوت ہوتی تو سورج جواب دیتا، ہاں ملا تو سچ کہتا ہے، ہاں تاریخ تو سچ کہتی ہے۔ شمس تبریز کے کہنے سے میں کچھ لمحوں کے لیے رک گیا، اور شمس تبریز نے عصر کی نماز کو ادا کیا اور ایک سلام پھیرا تو تب میں نے غروب ہونا شروع کر دیا۔ اللہ کے ہو کر تو دیکھو میرے بھائی، یہ زمین ہماری غلام، یہ آسمان ہمارا غلام، یہ ستارے ہمارے غلام، یہ منسٹروں کے دروں کے چکر اس لیے کہ خدا کی غلامی کو تم نے چھوڑ رکھا ہے، یہ غیروں کی غلامی کا توق اس لیے کہ ہم نے نبی کی غلامی کے توق کو اپنے گلے سے نکال دیا ہے۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرتوں کا مہینہ آ رہا ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ آ رہا ہے۔ ترتیب بناؤ، آج ہمارے پاس آدمی کو جسے کھانے کی چاہت ہے وہ کاروں میں بٹھا کر 20 کلومیٹر دور جا کر من چاہا کھانا کھا رہا ہے، اس کے لیے وقت نکال رہا ہے، اس کے لیے نظام بنا رہا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے کوئی نظام نہیں۔ بھئی ہم نے گزشتہ جمعہ کہاں پڑھا؟ مارکیٹ میں پڑھا۔ اس سے پہلے والا جمعہ کہاں پڑھا؟ مجسٹک میں پڑھا۔ اس سے پہلے والا جمعہ کہاں پڑھا؟ ہم نے جیسی نگر میں۔ کوئی اہمیت نہیں کہ ہم ایک نظام بنائیں، ہم اپنا ایک جو ہے پروگرام بنائیں
تربیت کا کہ جہاں ہمارے دل کی اصلاح ہو، ہمارے دل کا میل پاک ہو، جہاں تراویح میں ہم ایسی جگہ پر قرآن شریف سنیں، کوئی اہمیت ہو تو نہ ہم یہ کام کریں جس کو بریانی کھانے کی اہمیت، جس کو بیوی کو گھمانے کی اہمیت، وہ کنیا کماری جا رہا ہے، وہ کشمیر جا رہا ہے، اور وہ اوٹی جا رہا ہے، وہ میسور جا رہا ہے، جس کو اپنے امراض کے علاج کی غرض ہے وہ بنگلہ دیش سے بنگلور کو آ رہا ہے، وہ پاکستان کی لڑکی بنگلور کو آ رہی ہے اپنے جسم کا علاج کرانے کے لیے۔ لیکن کچھ مثالیں ہمیں یہ بھی تو بتاؤ کہ ہم نے اس مسجد کے قریب اس لیے گھر بنایا کہ یہاں پڑھنے والا جو قاری ہے قرآن کو ایسے پڑھتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑ جاتے ہیں، اور ایک خطیب ملا ایسا بھی ہے جو اللہ اور رسول کی باتوں کو ایسے بیان کرتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہم نے پارکوں کے قریب گھر بنتے ہوئے دیکھا، ہم نے بیڑے کی زمین کی ویلیو کو ہم نے دیکھا، ہم نے کارپوریشن زمینوں کی قدر و قیمت کو ہم نے دیکھا، ہم نے کمرشل ایریا کے دکانوں کی قدر و قیمت کو دیکھا۔ اگر بے قیمت ہے یہ قرآن ہے جس کو مسلمانوں نے نگاہوں سے گرا دیا ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے اقوال ہیں، ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائی آج نہ قرآن کے پڑھنے میں مزہ ہے، نہ بیانوں کے سننے میں مزہ ہے، نہ نماز کے کھڑنے میں مزہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرات صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے، ایسے پتھر کی مورتیوں کی طرح ہو جاتے تھے۔ کوا پرندوں کے اندر اتنا حساس پرندہ ہے کہ آپ نابی مارے، سر جھکے اپنے پیر کو کھجانے کے لیے تو کوا یہ سمجھتا ہے انسان میرا ازلی دشمن ہے، شاید مجھے پتھر مارے گا، اس لیے کوا اڑ کر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ ارادہ بھی نہیں تھا پتھر اٹھانے کا، ارادہ بھی نہیں تھا اس کو مارنے کا، سر جھکے وہ اپنے آپ کو انسان کا دشمن اور انسان کو اپنا دشمن سمجھ کر اڑ جاتا ہے۔ ایسے کوے، ایسے پرندے جو انسانوں سے مانوس نہیں ہیں، حضرات صحابہ کرام جب نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے تو ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے کھڑا ہوا کرتے تھے گویا یہ اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہو، اللہ سے بات کر رہے ہوں۔ آپ دیکھیں میرے بھائی، کسی خطیب کو کہنے کی کیا ضرورت، کسی مولوی کو بیان کرنے کی کیا ضرورت۔ اللہ نے اندھا نہیں بنایا ہے، اللہ نے پاگل نہیں بنایا، اللہ نے بے وقوف نہیں بنایا۔ آپ کی عقل خوب چلتی ہے کاروبار میں، آپ کی سمجھ خوب چلتی ہے سیاست میں، تو مسجد میں کیوں نہیں چلتی، قرآن میں کیوں نہیں چلتی، حدیث میں کیوں نہیں چلتی؟ آپ ایک آئینے کے سامنے اللہ کے گھر میں آنے سے پہلے اپنی ٹھیڑی ہیٹ اور اپنا جو انشٹ کیا ہوا غیر یہودی نصارہ کا جو طریقہ اور اسٹائل ہے اور ٹکنے سے نیچے آپ کا جو پاجامہ لٹک رہا ہے، کھڑے ہو کر تو دیکھیں، اپنی عقل سے پوچھے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں، اس حلیے کے ساتھ میں احکم الحاکمین کے دربار میں جا بھی سکتا ہوں، ان بدبودار کپڑوں کے ساتھ خدا کے حضور آ بھی سکتا ہوں؟ تو حضرات صحابہ کرام کی حالت کیا ہوا کرتی تھی؟ پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے تھے، ہم یہاں کھجائے وہاں کھجائے، اور بڑی بوریت کے ساتھ کہ کب یہ نماز ختم ہو اور کب ہم یہاں سے اٹھ کر چلے جائے۔ قیامت کے دن میرے بھائی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی شفاعت نہیں چلے گی، تیرا بیٹا تیرے پولیس پکڑ کر لے جائے منسٹروں کی اور مالداروں کی، چودھریوں کی، ایک جو ہے کے دربار میں جہاں پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جائے گی۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ بے پردہ اٹھیں گے، بغیر کپڑوں کے اٹھیں گے، یہ دنیا کے تیرے سوٹ کے جوڑے، یہ دنیا کے ریمان کے جوڑے، یہ ومل کے جوڑے میرے بھائی تیرے قبر میں جانے کے ساتھ تیرے وارث پہن کر اس کو پرانا کر دیں گے۔ جس بنگلے کو تو نے بنایا ہے ذرا سوچ، ذرا اس کا خاکہ تو بنا کہ جب تو مرے گا تو اس بنگلے میں کس حال میں اور کس کمرے میں تیری موتا کو رکھا جائے گا، تیری ناش کو رکھا جائے گا، اور اس کمرے میں تیری بیوی بیوہ بن کر کس کمرے میں ایام عدت کو گزارے گی، تیرے بچے یتیم بن کر کن دیواروں کا سہارا بن کر روئیں گے، دل بلائیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ تجھ سے بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر بنگلوں کو بنایا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ۔ تو نقلی سیمنٹ اور نقلی بالو اور کمزور لوہے کو استعمال کر کر کیا تاج محل بنائے گا، کیا بلڈنگیں بنائے گا؟ قوم سمود تو وہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں پہاڑوں کو موم کر دیا تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، انہوں نے اس کے اندر وادیاں بنائی، اپنے بنگلے بنائے، اپنے ٹھکانے بنائے، لیکن خدا کا عذاب آیا تو کیا قوم سمود کو ان کے بنگلوں نے پناہ دی، قوم سمود کو ان کے غاروں نے پناہ دی، قوم سمود کو ان کے ٹھکانوں نے پناہ دی۔ پہاڑ جیسے بنگلے، پہاڑ جیسے ٹھکانے آندھیوں میں رک نہ سکے، وہ آندھی اور وہ ہوا ان کے اندر جا کر ان کو کھینچ کر لا کر ان کو ہوا میں اڑا کر تھپڑاتے مار کر تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ زلزلے کے ایک چھوٹے سا جھٹکا تیری 7 منزلہ عمارت کو زمین بوس کر دے گا۔ تجھے کس چیز نے بے فکر کر دیا ہے؟ سوچ تو صحیح کہ اسی سے تیری ناش نکلنی ہے، اسی سے تیرا جنازہ نکلنا ہے، اسی سے آخری مرتبہ تیری رخصتی ہونی ہے۔ پھر کیوں ضد کیے بیٹھا ہے، پھر کیوں شرارت کیے بیٹھا ہے؟ کوئی نہ اولاد کام آئے گی، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی منسٹر، نہ کوئی چودھری۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی نسل سے 1,24,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ گویا آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے دادا، تمام پیغمبروں کے باپ ہے۔ اس کے باوجود جب آپ کے بچے پریشان ہو کر جب جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ ابا حضور آج ہم پریشانی کے حالت میں ہیں، ابا کہیں گے نانا مجھ سے کوئی بھول ہو گئی تھی، مجھے اور تمہاری اماں ہوا کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اگر خدا پوچھ لے کہ تم سے منع کیا گیا تھا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، تم دونوں ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ میں خدا کو جواب نہ دے پاؤں گا، مجھے اپنے سوال کی فکر ہے تو میں تمہاری سفارش لے کر خدا کے پاس کیسے جاؤں گا؟ تو میرے بھائی ایسے وقت میں حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پیغمبر نفسی کے عالم میں اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا سب بغیر کپڑے کے ننگے میدان محشر میں اٹھیں گے، کیا کوئی کسی کے جسم کو دیکھ پائے گا؟ شرم کی بات تھی، حیا کی بات تھی، غیرت کی بات تھی میرے بھائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کسی کا ایمان کا جنازہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس کی حیا مر جاتی ہے، سب سے پہلے اس کی غیرت مر جاتی ہے۔ ایک زمانے کے اندر اگر کوئی لڑکی کسی مسلمان کی کسی سنیما گھر کی لائن میں لگ جاتی، مسجد کے جماعت کے لوگ اس کی چوٹی کو کاٹ دیتے، علامت تھی کہ اسے کوئی نہ رشتہ کیا جائے اور کوئی اسے بیاہ کر نہ لے جایا جائے۔ یہ جو ہے چوٹی کٹی عورت ہے، فرق کٹی عورت ہے، بال کٹی عورت ہے، جس نے صرف کیا ہے، معاشرے کو تباہ اور بربادی کے دہانے پر لگایا ہے۔ لیکن جب غیرت کا جنازہ نکل جائے اور جب شرم و حیا نکل جائے تو خود باپ اسکارٹ پہنا کر اور تنگ چولی پہنا کر رنگی نما عورت بنا کر اس کو کالج کی دہلیز پر رنڈیوں کے اور جو ہے وہاں پر گنڈوں کے حوالے کر کے آئے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ اور خود باپ اپنی لڑکیوں کو، خود شوہر اپنی بیگم صاحبہ کو بیوٹی پارلر پر لے جا کر کہا ہے کہ اسے رنڈیوں کی طرح بنا دو، باہیچہ عورت کی طرح بنا دو۔ جس میں غیرت ہوتی ہے اور جس میں شرم ہوتی ہے، جس میں حیا ہوتی ہے، وہ قیامت تک کا سوچتے ہیں۔ اماں عائشہ سے بڑھ کر کون حیا والی خاتون، اماں عائشہ سے بڑھ کر کون شرم والی خاتون ہے؟ اماں عائشہ کے نقش قدم پر آج کی عورتیں چلیں گی، دنیا میں بھی کامیاب، قبر اور حشر میں کامیاب۔ آخرت کی فکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ننگے اٹھیں گے تو شرم ستا رہی تھی، غیرت ستا رہی تھی، حیا ستا رہی تھی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا کوئی کسی کے جسم کو دیکھے گا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا کوئی کسی کے جسم پر کیا دیکھے گا؟ اتنی پریشانی ہوگی، خود اپنے جسم کی اس کو خبر نہیں ہوگی، دوسروں کے جسم کو کیا وہ دیکھے گا؟ میرے بھائی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو رکھیں گے. ان میں سے ایک وہ مسلمان ہے کہ جس کا دل عبادت میں نماز میں اٹکا ہوا ہے. فجر پڑھ کر گیا ظہر کے اندر، اب خدا جانے میری ظہر سفر میں کہاں ملے گی، مجھے جماعت ملے گی نہ ملے گی، مجھے مسجد ملے گی نہ ملے گی. آج دیکھیں آپ ٹرین میں سفر میں جائیں، بس میں سفر میں جائیں، ایک مسافر دوسرے اجنبی سے کیا بات کرتا ہے؟ یہ بات کرتا ہے ابھی تو ہمیں جو ہے بریک فاسٹ عمدہ مل گیا لکھنؤ کے اسٹیشن پر، اب لنچ کہاں ملے گا؟ جیسے دنیا کے حریصوں کو، دنیا کے لالچی کتوں کو کھانے پینے کی فکر ہوا کرتی ہے، ایک مسلمان کو نماز کی طرف کہ مجھے فجر مل گئی، اللہ کا شکر ہے، ظہر کیسے پڑھوں، ظہر مل گئی، عصر کیسے پڑھوں، عصر مل گئی، یہ طلب کیوں نہیں؟ اور یہ بار بنا ہوا ہے، یہ بوجھ بنا ہوا ہے. جیسے مچھلی کو سمندر سے باہر نکالا جائے، تالاب سے باہر نکالا جائے، مچھلی تڑپ جاتی ہے پانی میں واپس جانے کے لیے، ایسے کاروبار سے ہمیں مسجد میں لایا جائے، ٹی وی کے ماحول سے ہمیں مسجد میں لایا جائے، بیوی بچوں کے ماحول سے ہمیں مسجد میں لایا جائے. ہم تڑپ اٹھتے ہیں کہ دوبارہ کب ہم ٹی وی کے ماحول میں جائیں گے، دوبارہ کب بیوی بچوں کے ماحول میں جائیں گے، دوبارہ کب اس ذلیل اور اس قذیف دنیا کے ماحول کے اندر جائیں گے. وہ تڑپ ایسی ہونی چاہیے تھی کہ مسجد سے باہر نکل کر مسجد میں آنے کی تڑپ. آخر ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ صحابی کا واقعہ، چھوٹا سا گھر تھا اور اس گھر کے اندر ایک طرف تو گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ایک طرف تو بچہ سو رہا تھا. اب شان کیا ہے؟ شان یہ ہے 100 200 میں گھر بنا ہوا ہے. قبر کتنی بنے گی؟ قبر تو تیری اتنی ہی بنے گی جتنے بھیک منگے فقیر کی بنے گی نا. دنیا کے اس بنگلوں پر فخر کرنے والے، مر مٹنے والے قبرستان پر گزر کر کبھی اپنی قبر کا تصور تو کر لیا کر. اس بنگلے میں کتنے سال رہے گا؟ 70 سال، 100 سال. اور اس قبر میں تیرا دادا کتنے سالوں سے، تیرا پردادا کتنے سالوں سے، اس کا باپ کتنے سالوں سے، آگے قیامت تک کتنے سال تک رہنا ہے. جس قبر میں ہزاروں برس رہنا ہے، اس قبر کی کوئی فکر نہیں. تاکہ نماز کے بعد نماز جنازہ ہوگی، دیکھا تو ہوگا نا کہ ماں کی لاش کو اولاد کندھا دے رہی ہے اور باپ کے لاش کو اولاد کندھا دے رہی ہے. ایک مثال مجھے یہ بتا دنیا کے اندر، ایک واقعہ مجھے یہ بتا، میرے باپ نے میرے لیے قربانی دی، میرے بیگم نے میرے لیے قربانی دی اور میری اولاد نے میرے لیے قربانی دی. رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں، قبر کی تاریکی میں ناش کو اڑیل دینے کے بعد کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر میں صبح صادق پر بیٹھا ہو. سب بھاگنے کی چکر میں رکھتے ہیں، سب قبرستان کو چھوڑ کر جانے کے چکر میں رکھتے ہیں. جب دنیا والوں نے اپنے مرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا تو تو مر جائے گا تو تو کون سی توقع کیا ہوا ہے کہ تیرے باپ کے لوگ تیری قبر کے پاس رویا کریں گے، تیرے باپ کے لوگ تیری قبر کے پاس شب گزاری کیا کریں گے، تلاوت کیا کریں گے اور فاتحہ سنایا کریں گے. تو وہ صحابی قرآن شریف پڑھ رہے تھے، گھر کتنا چھوٹا، ایک طرف جانور بندھا ہوا ہے اور دوسری طرف بچہ سو رہا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے لذت آنے لگی، مزہ آنے لگا. آج قوالی والوں کو دیکھو، قوالی کو سنتے سنتے، آج گانے والوں کو دیکھو، کسی کو پرانے گانوں میں مزہ آ رہا ہے، کسی کو فحاشی اور بدماشی کے، چولی اور لنگے کے گانوں میں مزہ آ رہا ہے. اس چولی اور لنگے کے گانے میں تیری ماں کی چولی کا تصور تجھے آ جائے، تیری ماں کے لنگے کا تصور تجھے آ جائے، کیا تب بھی تجھے مزہ آئے گا؟ تیری بیٹی اور تیری بہن کی چولی اور اس کے سینے اور اس کے شرمگاہ کا تصور تجھے آ جائے، کیا تب بھی تجھے لذت ملے گی؟ وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی. آخر کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ قرآن شریف کے پڑھتے ہوئے لذت آنے لگی اور مزہ آنے لگا تو پھر اور زور سے پڑھنے لگے اور مزے کے ساتھ پڑھنے لگے اور لطف اندوز ہونے لگے. فرماتے ہیں کہ ان کے قرآن شریف کے پڑھنے کی لذت کو دیکھ کر یہاں بچہ چمک کر اٹھ رہا ہے اور وہاں گھوڑا بھدک رہا ہے اور زور سے پڑھتے اور مزے سے پڑھتے اور آگے بڑھتے. تو فرماتے ہیں اندیشہ یہ تھا کہ گھوڑا اپنی لگام کو توڑ کر، اپنی رسی کو توڑ کر اتنا بھدکتا، اتنا ناچتا، اتنا اچھلتا کہ میرے
بچے پر گر جاتا اور میرا بچہ مر جاتا، تو اس لیے میں نے قرآن شریف کو آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن شریف کی جو رفتار تھی اس کو میں نے دھیما کر دیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے حبیب پاک قائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے واقعے کی ساری اطلاع دے دی۔ آپ نے اس صحابی کو فرمایا رات میں کیا واقعہ اور کیا ماجرا پیش آیا؟ صحابی نے کہا قرآن شریف میں پڑھ رہا تھا، اندیشہ تھا کہ گھوڑا اپنی رسی کو توڑوا کر اتنا گدکتا، اتنا اچھلتا کہ میرے بچے پر گر پڑتا۔ قرآن شریف کے پڑھنے میں، قرآن شریف کے دیکھنے میں، قرآن شریف کی تلاوت کرنے میں گھوڑوں کو لذت مل رہی ہے۔ آج اگر کسی کو قرآن کے سننے میں مزہ نہ ملے، کسی کو قرآن کے ترجمے سننے میں مزہ نہ ملے، اللہ کے نبی کی باتوں کے سننے میں مزہ نہ ملے، جنوں چماروں، دانیوں، پتکاروں، ناچنے گانے والے گویے اور قوالوں کے شاعروں کے بول میں مزہ لگے، اس کا دل مر چکا ہے، اس کا دماغ مر چکا ہے۔ اور یہ وہ ہے جس کو قرآن نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ کان ہے سنتا نہیں، آنکھ ہے دیکھتا نہیں، دل اور دماغ ہے سوچتا نہیں، یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ گھوڑے کو قرآن شریف کے سننے میں لذت مل رہی ہے، اچھل رہا ہے۔ کبھی تجھے نماز میں وجد آئے، کبھی تجھے نماز میں رونا آیا، کبھی اللہ کے کلام کی تلاوت کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے؟ ایک جانور، ایک گھوڑا بدک رہا ہے اور اس انداز سے بدک رہا ہے کہ بچے کی روح قبض ہو جائے اور بچے کی جان چلی جائے، اس گھوڑے سے بھی گیا گزرا، اس گھوڑے سے بھی یہ انسان گیا ہوا ہے۔ یہی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ ان بدماش انسانوں کے مقابلے میں شاید وہ گھوڑا اچھا ہے جو گھوڑا اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے، اور اس گھوڑے کو قرآن شریف کے سننے کے بعد لذت ملتی ہے اور قرآن شریف کے سننے کے بعد مزہ آتا ہے۔ یہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا رات کا واقعہ سناؤ۔ صحابی نے سارے واقعے کو سنایا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی اگر تم قرآن شریف کی اس رفتار کو باقی رکھتے اور اسی انداز سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو سارے مدینے والوں پر تمہارا احسان ہو جاتا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے کلام کو مدینے والے سن رہے تھے جو مدینے والوں پر احسان ہو جاتا؟ آپ نے فرمایا تو نے جو پڑھا ہے اس انداز سے پڑھا ہے کہ آسمان کے فرشتے سننے کے لیے مدینے کے اندر تشریف لے آتے اور مدینے کے لوگ اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیا کرتے، لیکن تو نے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ ایک سفر کے اندر اللہ کے حبیب پاک آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دشمنوں کا ڈر تھا اور دشمنوں کا خوف تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور ایک جگہ سے دشمن کے حملے کا خوف تھا۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کو اس مورچے پر حفاظت کے لیے اور نگہبانی کے لیے کھڑا کر دیا۔ ان دو صحابہ نے اپنی رات کو تقسیم کر لیا، آدھی رات یہ کریں گے اور آدھی رات وہ حفاظت کر لیا کریں گے۔ ایک صحابی سو گئے اور ایک صحابی پہرا دینے لگے۔ دور دور تک دیکھا دشمنوں کا نام و نشان نہیں اور مخالفوں کا نام و نشان نہیں۔ یہ سوچا کہ میں بیکار کیوں رہوں، میں اور آپ بیکار ہو تو بی سی ڈی بھاڑے پر لے اور فلمیں دیکھیں، ناچ دیکھیں، گانا دیکھیں، سفر میں جائیں، دل نہ لگے، ڈرائیور کو نیند آ رہی ہو گانا بجائے اور جو ہے میوزک بجائے، طبلہ اور ہارمونیم کا استعمال کرے۔ اللہ کے بندو موت کے منہ میں گئے ہوئے ہو، نکل گئے تو زندگی، نہ آئے تو موت۔ اس وقت بھی خدا یاد نہ آیا کہ تم آئے دن اخبار میں نہیں دیکھتے ایک لاری نے ایک کار کو ٹکر مار دی، کار کے سوار مسافر جو ہے وہیں پر موت کا شکار ہو گئے اور اس اسپاٹ پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیا یہ موت تمہیں نہیں آ سکتی؟ کیا یہ موت سائیکل سوار کو نہیں آ سکتی؟ کیا یہ موت کار سوار کو نہیں آ سکتی؟ موت کے منہ میں سوار ہیں اور گانے سن رہے ہیں، ناچ گانے سن رہے ہیں،
موت ہو گئی، اسی حالت میں مر گئے، قیامت کے دن تم اللہ سے یوں کہو گے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہے گے، پروردگار ہم دنیا سے آئے تو کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو بول آخری ہمارے کان میں پڑا ہے وہ دھیڑی گانا ہے، وہ فلموں کے گیت تھے جو ہمارے کانوں میں پڑے ہیں، رحم کرو، اگر کم سے کم موت کے وقت تمہارے کانوں میں کوئی قرات کی آواز آ جاتی، کوئی بیان کی آواز آ جاتی، شاید رب کائنات کو ترس آ جاتا، رب کائنات کو رحم آ جاتا۔ کسی سگنل لائن پر آپ کھڑے ہو جائیں، لال بتی لگی ہوئی ہے اور پاس کے اندر ایک آٹو کھڑا ہوا ہے، پاس کے اندر ایک کار کھڑی ہوئی ہے اور شیشے چڑھے ہوئے ہیں، خوب قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ میوزک لگ رہا ہے، یہ سوچ کر کوئی یہودی ہوگا، کوئی بھیڑ سوار ہوگا، کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کافر اور مشرک ہوگا، لیکن جب دیکھیں گے تو سبحان الذی سخر لنا کا اسپیکر لگا ہوا ہے، لیکن جب دیکھیں گے ماشاءاللہ کا اسپیکر لگا ہوا ہے، لیکن جب دیکھیں گے نمبروں میں چوائس کر 786 کا نمبر لیا ہوا ہے، اسی لیے تو نے لیا تھا کہ تیری گانوں کے ساتھ تیری موت آ جائے، موت کے منہ میں جا کر اپنی ذات پر رحم نہ آیا تو قبر میں جا کر اپنی ذات پر رحم کرے گا، قبر میں جا کر اپنی ذات پر رحم کرے گا۔ تو ہم اور آپ شادی کی محفل ہو یا یہ کہ آپس میں کہیں سفر کر رہے ہوں، اور کیا سوچیں گے کہ ہم کوئی ویڈیو دیکھ لیں، کوئی آڈیو سن لیں، کوئی گانا سن لیں، کوئی غزل سن لیں، کوئی قوالی سن لیں، ہم کسی کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ صحابی سے صحابی، یہ وہ صحابی ہیں، حدیث پاک میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ نے اسے اپنی رضا کا پروندہ دے دیا، جس نے مجھے دیکھا میں اور خاتمہ اس کا ایمان کی حالت میں ہوا، خدا اس سے راضی ہو گیا، اور اس صحابی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اس صحابی کو جس نے دیکھا اللہ نے اس کے چہرے پر بھی آنکھ کو حرام کر دیا۔ قیامت تک میرے بھائی کروڑوں کروڑوں انسان میں صحابی جیسا آدمی نہیں ملے گا، صحابی جیسا بزرگ نہیں ملے گا، صحابی جیسا اللہ کا ولی نہیں ملے گا۔ صحابی سے صحابی، ایک صحابی درخت پر چڑھ گئے اور وہی ان کو اطلاع مل گئی، اللہ کے حبیب پاک آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ کسی نے اطلاع دے دی، او صاحب سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، ہم کیا کریں گے؟ آئیں گے اور جائیں گے، نماز کی کوشش کریں گے، دیدار کی کوشش کریں گے، درخت سے اترنے نہیں پائے، کب یہ محبت ہم میں آئے گی؟ کب یہ عشق کا جذبہ ہم میں آئے گا؟ یہ کون سی زندگی ہے کافرانہ؟ یہ کون سی زندگی ہے مشرکانہ؟ یہ کون سی زندگی ہے بھیڑوں چماروں کی؟ رحم کرو اپنی ذات پر، اپنی قبر پر، اپنے حشر پر، اپنے پلسرات کے چلنے پر رحم کرو۔ ماں باپ پر رحم نہ کرو تو کوئی بات نہیں، اولاد کو نہ دیکھو تو کوئی بات نہیں، اپنے جسم پر رحم کرو۔ بچھوں کی ڈنگ سے یہ جسم چبھنے والا ہے، سانپوں کے ڈسنے سے یہ جسم زہر آلود ہونے والا ہے، قبر کے زمانے سے یہ فصلیاں ملنے والی ہیں۔ آخر یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سا لباس ہے؟ یہ کون سا طرز معاشرت ہے؟ صحابی اترنے نہیں پائے، وہی آسمان کی طرف نگاہ کی، رونے لگے۔ پروردگار عالم کی آنکھیں تھی میرے حبیب کو دیکھنے کے لیے، یہ کان تھے میرے محبوب کے کلام کو سننے کے لیے، یہ قدم تھے میرے محبوب کے پیچھے نماز پڑھنے کے جانے کے لیے۔ اے اللہ، میرا محبوب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، میرے حبیب پردہ فرما چکے ہیں، کوئی اور درخواست نہیں ہے، تجھ سے کوئی اور دعا نہیں ہے۔ ایک بندے کی، ایک گنہگار کی چھوٹی سی درخواست، ان آنکھوں کو اندھا کر دے تاکہ میرے حبیب کے بعد یہ آنکھیں کسی اور کے دیکھنے کی لائق نہ رہے، ان پیروں کو اندھا کر، ان پیروں کو ننگڑا کر دے تاکہ کسی اور کی طرف یہ قدم نہ بڑھ سکے، ان کانوں کی قوت سماعت کو تو ختم کر دے، میرے محبوب کے رس گلے میٹھے بول کے بعد کوئی اور چیز ان کانوں کے اندر داخل نہ ہو، تاکہ قیامت کے دن اللہ جب اٹھائے گا اور مجھ سے پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا لایا، اپنے نبی کے لیے کیا لایا، اپنے رسول کے لیے کیا لایا؟ اے پروردگار، میں اپنی نمازوں کو تو پیش نہ کر پاؤں گا،
اپنے حج اور عمرے اپنی تلاوت کو تو نہ پیش کر پاؤں گا، میں تجھ سے کہہ دوں گا تیرے محبوب کے لیے میں نے آنکھوں کو اندھا کر دیا، تیرے محبوب کے لیے ان پیروں کو میں نے لنگڑا کر دیا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، درخت پر اترنے سے پہلے اللہ نے ان کی بینائی کو سلب کر لیا، وہ اندھے ہو گئے۔ یہ بھی تو ایک محبت کا نمونہ تھا، یہ بھی تو صحابی تھے اللہ کے حبیب پاک آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ ہم بھی تو غلام ہیں، ہم بھی تو امتی ہیں، ہم کیوں آقا کے چہرے کو نہیں بناتے، آقا کے طرز پر نماز نہیں پڑھتے، آقا کے طریقے پر زندگی نہیں گزارتے؟ پوری طریقے سے تیاری کر لو، منصوبہ بنا لو کہ خدا نے ہمیں زندگی دی، خدا نے ہمیں مہلت دی رمضان کے مہینے میں، مولا اس کے بعد جو زندگی آئے گی ہم تیرے ولی بن کر زندگی گزاریں گے، تیرے مقرب بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ صحابی تو نہیں، صحابی کے پیروں کی جوتی کا دھول بن کر زندگی گزاریں گے۔ کہاں تراویح پڑھنا، روزوں کا کیسے اہتمام کرنا، کہاں بیانات سننا، ایک ترتیب بنا لے، ایک نظام بنا لے، کہاں تفسیر سننا ایک نظام بنا لیں، اور کوئی تراویح کی رکعت نہ چھوٹنی پائے، کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، اور کوئی تفسیر ناغا نہ ہونے پائے۔ اپنا کوئی پیر و مرشد ہو، اپنا کوئی اللہ کا ولی ہو جس سے آپ نے نسبت کر رکھی ہے، ان کے قدموں پر پڑ جائے، رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں ان کے ساتھ گزارے، ان کے ساتھ اعتکاف بیٹھے۔ نہیں نا، ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اب ہم نے تہجد پڑھی، مولانا صاحب نے کہا نماز پڑھو گے تو اجر ملے گا، فوراً دکان کھول کر اجر کو تلاش کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہم سے پوچھنے لگے اللہ نے وعدہ کی ہفتے میں اگر تم خرچ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ 10 گنا 1000 گنا زیادہ دے گا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ چیزوں کو لیا کرتے تھے اور چیزوں کو بیچا کرتے تھے، تو ہوا یہ کہ چیز کے لینے کے بعد اس کے نام سے انہوں نے صدقہ کر دیا، مکان لیا یا ایک گاڑی لی یا ایک فین لیا یا ایک باغ لیا، تو ان کا معمول تھا صدقہ کرنے کا۔ اچھی بات ہے، صدقہ کرو، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ حالات ایسے آئے کہ پھر اس کا انہوں نے جو سودا کیا نقصان اور گھاٹے کے ساتھ سودا کیا، لاکھ میں لیا تھا تو 75,000 یا 90,000 میں کاروبار ہوا۔ تو مجھے آئے پوچھنے لگے اللہ نے سچ نہیں کہا کہ اگر قرض کرے تو اس کا 10 گنا 100 گنا اللہ دے گا؟ یہ کاروبار میں الٹا ہو گیا، لاکھ کا لیا 90,000 میں نکلا۔ میرے بھائی یہ دھوکہ ہے، ہم عبادت کریں اور اس عبادت کا اجر ہم اس حقیر دنیا کے اندر پائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں آخری جنتی جو جائے گا، صحابہ کی جنت نہیں، پیغمبروں کی جنت نہیں، ولیوں کی جنت نہیں، پیروں، اختاب، ابدال، شہید، نمازیوں کی، علماء کی، حفاظ کی جنت خدا جانے کتنی بڑی جنت دے گا، کتنی بڑی جنت دے گا۔ ان انبیاء علیہ السلام کو اور ان پیغمبروں کو، ان ولیوں کو، ان جو ہے بزرگوں کو، ان نمازیوں کو، ان علماء کو، ان داعیوں کو خدا جانے اللہ کتنی بڑی جنت دے گا۔ سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک جھونپڑا دیں گے۔ اب جھونپڑا کہتے ہی ہمارے ذہنوں میں سلم ایریا آتا ہے، وہ ہوگا جھوپڑی، وہاں گندی نالی ہوگی اور گندا مکان ہوگا، تنگ مکان ہوگا، بچے رہیں گے ماں باپ نہیں رہیں گے، ماں باپ رہیں گے بچے نہیں رہیں گے، اور چولہا جلایا جائے گا، سارے جھوپڑے کے اندر دھواں آ رہا ہوگا۔ جھوپڑے کی بات کہتے ہی نہیں نہ آ رہی بات ذہن میں، لیکن حدیث میں آتا ہے اس آخری جنتی کو جو جنت کا جھوپڑا دیا جائے گا، وہ جھوپڑا اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا میں رکھا جائے تو دنیا اسے سمو نہیں سکے گی، اتنا بڑا جھوپڑا۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے اس کا نکاح کرے گا کہ وہ جنت کی حور اپنے پلوں کو دنیا میں ڈال دے تو چاند اور سورج بے نور ہو جائے گا۔ یہ گندی ناچنے والی رنڈیوں کے پیچھے پڑے ہو، یہ گندی عورتوں کی محبت میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو، ان حوروں کو قربان کر رہے ہو۔ جس حور کا پلو دنیا میں آ جائے، چاند اور سورج بے نور ہو جائے، وہ حور اپنے تھوک کا ایک ذرہ سمندر میں ڈال دے، 7 سمندروں کا کھارا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، تو آپ اندازہ لگائے کہ دنیا میں
اللہ تعالیٰ جو اجر دیتا ہے آخری جنتی کو، اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اعمال کا اجر دنیا میں نہیں دے، نہیں اتنا برتن ہی نہیں جو اس کو سمجھ سکے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نماز کے اثرات، روزے کے اثرات، تلاوت کے اثرات، ذکر کے اثرات اللہ تعالیٰ برابر دیتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، قرآن وہی، اللہ کی نبی کی باتیں اور قرآن اللہ کا پیغام وہی حضرات صحابہ کرام کے سامنے آتا تھا، ان کی حالتیں یہ ہو جاتی تھی، یہی نماز کے سامنے، اسی روزے کے سامنے، اسی ذکر کے سامنے، اور آج ہمیں سچے بچی عبادتیں ہیں، ہمارے لیے بوجھ کا سامان بنا ہوا ہے، حج کا سفر ہے، مشقتوں سے بھرا ہوا ایک جھمیلے کا سفر ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کتنے حجاج ایسے ہیں حج بیت اللہ کا سفر کرنے کے بعد جب انہیں کہا گیا، اور ایک مرتبہ حاجی صاحب ارادہ ہے تو کان پکڑ لیتے، نہ بابا وہ جو مینا میں تکلیف ہوئی اور وہ جو عرفات میں، وہ جو مزدلفہ میں مشقتیں ہوئی، یہ جو تکلیفوں کو بیان کرنے والا حاجی ہے، حقیقت یہ ہے اللہ نے اس کے حج کو قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ جس حاجی کے حج کو قبول کرتے ہیں، موت تک ہر لمحے اللہ کے کعبے کو یاد کرتا رہتا ہے، مینا کے منظر کو یاد کرتا ہے، عرفہ کے قیام کو یاد کرتا ہے، مزدلفہ کی شب کو یاد کرتا ہے۔ آج حج کا سفر مشقت بھرا، آج زکات ایک تاوان، آج روزہ ایک باقی کا نام، آج نماز ایک ایکسرسائز کا نام۔ ہم نماز کو، ہم روزے کو، ہم حج کو، ہم عبادتوں کو لذت بھری عبادت، لطف اندوز ہونے والی عبادت اور دل و جان سے فدا ہونے والی عبادت کیسے بنا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ یہ تفصیلات ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، ایک غلط فہمی جو شہر کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ جمعہ یہاں ہوگا یا کسی اور جگہ پر ہوگا، یہ بالکل بے بنیاد افواہیں ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے ذمہ داروں کا اور یہاں کے معاونوں کا ہمارے ساتھ برابر تعاون رہا ہے، وقتاً فوقتاً ان کی زبان سے آپ توصیفی کلمات سنتے بھی رہتے ہیں، کسی قسم کا کوئی تناؤ نہیں ہے، بے وجہ کی اور بلا وجہ کی افواہیں ہیں۔ آپ برابر آتے رہیں، رمضان میں بھی نظام بنائیں، عورتوں کا بھی نظام بنایا جائے گا انشاءاللہ، عورتیں بھی آئیں گی، اور ایک جو ہے عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو کہہ کر گزار کر ٹائم گزارنے کے بجائے ایک تربیتی پروگرام ہم شروع کریں گے کہ عورتوں میں دین کیسے آئے، عورتوں میں حیا کیسے آئے، عورت اپنے خاوند کی وفادار کیسے بنے، عورت کا گہوارہ، عورت کا گوشت ولیوں کو جنم دینے والا کیسے بنے۔ ایک تربیتی پروگرام ہوگا، اس میں کچھ تلخ نشتر بھی ہوں گے اور اس میں کچھ میٹھی باتیں بھی ہوں گی، اس میں کچھ کڑوے کسیلی باتیں بھی ہوں گی اور اس میں کچھ دل نشین واقعات بھی ہوں گے۔ بہرحال وہ ایک تربیتی نظام ہوگا، اسی لیے ابھی وقت سے پہلے آپ اپنا نظام طے کر لیں، کتنے بجے آنا ہے، کتنے بجے جانا ہے، سحری کا نظام کیا کرنا ہے، کن خواتین کو لانا ہے، چھوٹے بچوں کو کہاں چھوڑنا ہے، پورا نظام اپنا مرتب فرما لیں۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان کو قبول فرمائے اور اس سے سایہ نشان ہمیں استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔